بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ غزوہ احد سے کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک انصاری خاتون ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے انصار ہی کی ایک لڑکی کا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اس لڑکی کے ورثاء قصاص کا مطالبہ لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات سن کر فیصلہ صادر فرمایا کہ دانت کے بدلے دانت، ربی کا دانت توڑا جائے گا۔ اس خاتون کے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ ان کو اپنی بہن سے بے پناہ محبت تھی، اگرچہ وہ ایک سچے مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، لیکن بہن کی محبت کے جذبہ سے مغلوب ہو کر بے اختیار ان کی زبان سے نکل گیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ربی کا دانت نہ توڑا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی اللہ کا یہی حکم ہے۔ ہاں، لڑکی کے ورثاء دیت لے کر اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تو دوسری بات ہے۔ اس وقت رحمت خداوندی جوش میں آئی اور لڑکی کے ورثاء دیت لینے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح ان صحابی رسول کی پیاری بہن کا دانت بچ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ صحابی رسول جن کی قسم کی لاج اللہ رب العزت نے رکھی اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خاصان خدا میں سے ہونے کی تصدیق فرمائی۔ حضرت انس بن نضر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کے خاندان نجار سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی سلمہ بنت عمرو حضرت عبد المطلب کی والدہ بھی اسی خاندان سے تھیں اور رشتہ میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو ہوتی تھیں، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق تھا۔ جلیل القدر صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باوج اور خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حقیقی بھتیجے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بنو نجار کے رؤسا میں ہوتا تھا۔ دولت دنیاوی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیم سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمانے سے پہلے ہی دولت ایمان سے بہرہ ہو گئے۔ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ کفر و حق کے اس معرکہ اول میں اپنی شرکت سے محرومی کا انہیں بے حد قلق تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے کہ میں آپ کے پہلے غزوہ میں آپ کی ہم رکابی کا شرف حاصل نہ کر سکا، لیکن زندہ رہا تو دنیا دیکھے گی کہ آئندہ میں کیا کرتا ہوں۔ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پاسا پلٹ گیا اور صرف چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں باقی رہ گئے تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بے تاب ہو کر کفار کی طرف بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد کہاں جاتے ہو؟ جنت وہ ہے، اللہ کی قسم مجھے احد کی طرف جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر چند صحابہ بے دلی کے عالم میں لڑائی چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو پوچھا، کیا تم لوگ لڑائی چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تو پھر تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور کافروں سے لڑ کر مر جاؤ، جس طرح حق کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی۔ یہ کہہ کر بڑے جوش سے تلوار چلاتے ہوئے کفار کے ہجوم میں گھس گئے اور دیر تک داد شجاعت دیتے رہے۔ بالآخر مشرکین نے نرخہ کر کے ان پر تیروں، تلواروں اور برچھیوں کا می برسا دیا، یہاں تک کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگرچہ ان کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا، لیکن کفار کی آتش غضب
اس سے بھی نہ بجھی اور انہوں نے لاش مبارک کا مسئلہ کیا۔ لڑائی ختم ہونے پر شہداء اور زخمیوں کی لاش تلاش شروع ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پہچانی نہ جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے ان کی بہن ربیع بنت نضر نے ان کی ایک انگلی سے لاش مبارک کی شناخت کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پر ایک تل تھا جسے دیکھ کر حضرت ربیع نے پہچانا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت دانتوں یا انگلیوں کے پوروں سے لاش مبارک کی شناخت کی۔ بصورت اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں اس شان سے جان دی کہ جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہ تھا۔ خالق کون و مکان کو ان کی یہ ادا ایسی بھائی کہ بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایمان والوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔